دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو دعا کرو دعا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ انتظار امام مہدی پر ہم پروگرام کر رہے ہیں، اور یہ مسلسل ہر ہفتے یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں ہم آنے والی تقریروں میں بھی بتائیں گے کہ انتظار مہدی کا فلسفہ کیا ہے، اور امام کے بارے میں بھی تفصیلات ہم بتائیں گے۔ آپ کی پوری سوانح حیات پر بھی ہم گفتگو کریں گے، اور آپ کی آمد، آپ کا ظہور دنیا میں، آپ کا آنا، اس کے بعد آپ کی بچپن سے لے کر جوانی تک کے واقعات، یہ سب ہم بیان کریں گے۔ لیکن ہم شروع میں چاہتے یہ ہیں کہ پہلے ذہنوں میں یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ انتظار کا عقیدہ کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے انتظار رکھا گیا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی چیز کا انتظار کرتا ہے۔ انتظار قدرتی طور پر اور شعوری طور پر انسان انتظار کرنے پر مجبور ہے، اور عقیدوں میں انتظار کے بہت سے عقیدے ہیں۔ جب وہ سمجھ میں آ جائیں گے تو انتظار امام مہدی بھی ہمارے سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مہینے چاند دیکھنے کے لیے ایک کمیٹی حکومت پاکستان کی طرف سے عرصہ دراز سے بنی ہوئی ہے، اور ان کی طرف سے چاند کا اعلان ہوتا ہے۔ جب وہ کہہ دیں گے کہ چاند ہو گیا تو اس کے بعد ہی روزے رکھے جا سکتے ہیں، یا عید منائی جا سکتی ہے، یا عید الاضحیٰ منائی جا سکتی ہے، یا محرم منایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح رجب اور شعبان کے چاند بھی ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ سلسلہ رکھا ہے کہ چاند 29 کا بھی ہوگا اور 30 کا بھی ہوگا۔ وہ قادر مطلق، وہ کائنات بنانے والا اور رات و دن کا خالق، جو خود قرآن میں کہتا ہے کہ سورج اور چاند ہمارے تابع ہیں، تو کیا وہ قادر مطلق جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، کیا وہ قرآن میں یہ اعلان نہیں کر سکتا تھا کہ چاند صرف 29 کا ہوا کرے گا، یا یہ اعلان کر دیتا کہ ہر چاند 30 کا ہوگا؟ ایسا کیوں رکھا اللہ نے کہ قرآن میں یہ آیت اللہ نے اپنے پیغمبر پر اتاری کہ دیکھو کبھی روزے 29 ہوں گے اور کبھی 30 ہوں گے۔ اس کے معنی 29 روزوں کے بعد بھی عید ہو سکتی ہے اور 30 روزوں کے بعد بھی عید ہو سکتی ہے۔ یہ انتظار کروایا ہے اللہ نے، تاکہ فطرتی طور پہ انسان چاند کا انتظار کرے۔ دیکھو بھائی چاند کب ہوتا ہے، پتہ نہیں 29 کا ہوگا کہ 30 کا ہوگا۔ اس لیے انسان انتظار کرتا رہتا ہے کہ آج دن گزرے گا 29 کا تو ہم چاند دیکھیں گے اور پھر عید ہوگی۔ تو ہم چاند کا انتظار ہر مہینے کرتے ہیں کہ دیکھیے 29 کا ہوگا کہ 30 کا ہوگا، یہی انتظار کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم شادیوں کے بعد اس مبارک گھڑی کا انتظار کرتے ہیں۔ پہلے تو کچھ شادی کو لے لیجئے آپ کہ شادیوں کا انتظار ماں باپ کو ہوتا ہے اپنی اولاد کو دیکھ کر کہ ہمارا بیٹا کب جوان ہوگا اور ہم کب اس کی شادی رچائیں گے، یہ بھی انتظار ہے۔ اور اس کے بعد پھر اولاد کی تمنا کون نہیں کرتا،
تو انتظار ہوتا ہے کہ دیکھیے کب یہ مبارک گھڑی آئے کہ نسل بڑھے، اور پھر یہ بھی انتظار ہوتا ہے پتہ نہیں بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگی۔ تو ہم اپنی پوری زندگی میں ہر گھڑی ایک دوست کی آمد پر بھی انتظار کرتے ہیں، دیکھیے کب پہنچتے ہیں۔ ہم مسافر کا بھی انتظار کرتے ہیں کہ بھائی وہ لندن سے آ رہا ہے، امریکہ سے آ رہا ہے، دیکھیے کب پہنچتا ہے، وہ کب آتا ہے۔ وہ جن کے بیٹے باہر ہیں ان سے پوچھئے آپ کہ وہ کس طرح اپنے بیٹوں کا انتظار کرتے ہیں کہ کب اسے چھٹی ملے گی اور کب وہ باہر کے ملک سے آئے گا۔ یہ سب انتظار کے فلسفے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے یہ فلسفہ بھی رکھا کہ امام کو غیبت میں رکھ کر تمام امت سے یہ کہا کہ اب انتظار کرو کہ کب آئے گا تمہارا امام۔ وہ تمام باتیں پیغمبر اسلام نے بیان کر دی تھیں کہ آخری ہمارا نائب جو ہوگا، جو 12واں ہوگا، وہ اللہ کے حکم سے غیب میں رہے گا اور پھر اللہ ایک دن اس کو ظاہر کرے گا۔ یہاں تک آپ نے حدیثیں فرمائیں کہ وہ اتنے دن پوشیدہ رہیں گے، غیب میں رہیں گے کہ لوگ یہ تک کہنے لگیں گے کہ اب مہدی نہیں آئیں گے، اور لوگ ان کی آمد سے مایوس ہو جائیں گے۔ لیکن جو سچے دل والے مومن ہوں گے وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ انہیں آنا ہے اور وہ ضرور آئیں گے۔ اور پھر اس کے بعد پیغمبر نے یہ بھی فرمایا، بے شمار حدیثیں پیغمبر کی امام مہدی کے بارے میں ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر قیامت میں ایک دن بھی رہ جائے گا تو اللہ اس دن کو اتنا بڑا کر دے گا کہ جب تک مہدی نہ آ جائیں قیامت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پہلے ان کی آمد ہے اور اللہ نے ظاہر ہے کہ اپنے حکم سے ان کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اب رہ گیا دیکھیے یہ مسئلہ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں گے اپنی آنے والی تقریروں میں کہ قرآن میں کہاں کہاں امام مہدی کا ذکر ہے، وہ بھی ہم بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حدیثوں میں کہاں کہاں امام مہدی کا ذکر ہے۔ اور ہم ان کتابوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ جو انگلینڈ میں اور فرانس میں اور امریکہ میں امام مہدی پر انگریزوں نے کتابیں لکھی ہیں، غیر قوم والوں نے لکھی ہیں، اس کے بھی حوالے دیں گے ہم۔ اور ہم آپ کو آج کی حد تک اس پروگرام میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عقیدہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ کسی ایک گروہ یا ایک مکتبہ فکر کا عقیدہ ہے امام مہدی کا، تو وہ غلط سمجھتا ہے۔ پورے عالم اسلام جو بھی نبی کا کلمہ گو ہے، اگر آپ 72 فرقوں کو بھی لے لیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی مسلمانوں کا مکتبہ فکر ایسا نہیں ہے کہ جو امام مہدی کا انتظار نہ کر رہا ہو، اور اگر وہ نہیں جانتا اس کے بارے میں تو اس کے معنی تمام کتابیں نہیں پڑھی ہیں، اس لیے ایسا ہے۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز دوست کا قصہ تمام ہو جائے۔